السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے تذکار صحابیات، ایپیسوڈ نمبر 7، قسط نمبر 7، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش۔ نام زینب، کنیت ام الحکم۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت جحش بن رعاب بن لمیر بن صبرتہ بن مرتہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں تھیں جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا۔ 13 بعد بعثت میں اپنے اہل خاندان کی ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور علیہ السلام انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور علیہ السلام اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حضرت زید رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ تقریباً 1 برس بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے، چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اسی طرح اشارہ ہے: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ ترجمہ: اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے ڈرو۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام عدت پورے کر چکی تو حضور علیہ السلام نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ چونکہ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کو عام لوگوں اور بالخصوص منافقوں کے اعتراض کے خیال سے اس نکاح میں تعامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کی رسوم کو مٹانا منظور تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهَا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ ترجمہ: سورہ احزاب۔ ترجمہ: تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں معترضین کو متنبہ کیا: ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر حکم ہوا: ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ اب کوئی امر مانے نہیں تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے خدمت حضرت زید ہی کو تفویض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا: زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: میں خدا کے حضور استخارہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے وہ متعلقہ خاتون تیرے نکاح میں دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا استئذان اندر چلے گئے۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے، 10 کی ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے مروت انہیں اٹھنے کے لیے نہ فرماتے اور بار بار اندر آتے اور باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھیں۔ جب بہت دیر ہوئی تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی، سورہ الاحزاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکایا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ نمبر 1، جاہلیت کی رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، مٹ گئی۔ نمبر 2، لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح وحی کے ذریعے کیا۔ نمبر 4، نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی اور حضرت ام سلیم کا بھیجا ہوا مالیدہ تھا۔ بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ نمبر 5، اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردہ کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمسری کا دعویٰ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دیندار، پرہیزگار، حق کو اور مخیر تھیں۔ ان کی عبادت و زہد کا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اصابہ میں لکھا ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کچھ نہ کہو، یہ آواہ یعنی بڑی عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا، میں نے دین کے معاملہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ واقعہ افق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقی بہن حمنہ بنت جعش رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض اور مخیر تھی، چنانچہ اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے دستے بازو سے روزی کماتی تھیں، وہ فن دباغت جانتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام امہات المومنین کا خطیر وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو اس کو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے دعا کی، اے اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، زینب بڑی مخیر ہیں۔ پھر مزید 1000 درہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے وہ بھی فوراً خیرات کر دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 برس کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے انتقال سے مدینہ کے فقراء اور مساکین میں حشر برپا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی مربی و دستگیر تھیں۔ وفات کے وقت سوائے ایک مکان کے کوئی ترکہ نہ چھوڑا، سب کچھ اپنی زندگی میں راہ خدا میں لٹا چکی تھیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے وصیت کی کہ مجھے تابوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی۔ وفات کے دن شدید گرمی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوا دیا۔ نماز جنازہ فاروق اعظم نے پڑھائی۔
حضرات محمد بن عبداللہ بن جاش، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بن زید، عبداللہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات پر فرمایا ذہبت حمیدتا فقید من فضا علیہ والرام، وہ نیک بخت بے مثل خاتون چلی گئی اور یتیموں اور رانڈوں کو بے چین کر گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جاش سے 11 حدیثیں منقول ہیں جن کے راویوں میں حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وغیرہ شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔